حضرت عثمان غنی نے نکاح کیا، وہ خاتون آپ کے نکاح میں آئی تو عرض کرنے لگی امیر المومنین میرے لیے اعزاز تو بہت ہے کہ میں امیر المومنین کی بیوہ تھی تو امیر المومنین کی منقوہ ہو گئی، لیکن حضور نہ تو میں جوان ہوں کہ میرے اندر رغبت ہوتی اور نہ میں اس قابل ہوں کہ کوئی خدمت کر سکوں، میرے ساتھ نکاح کی وجہ کیا بنی؟ عثمان غنی رو پڑے، فرمانے لگے میں نے عمر فاروق کو مسجد میں عدل کرتے دیکھا، انصاف کرتے دیکھا، امت کی خیر خواہی کرتے دیکھا، تمہارے ساتھ نکاح اس لیے کیا ہے کہ تم مجھے یہ بتاؤ کہ عمر فاروق گھر کے اندر اپنے رب کو کیسے راضی کرتے، گھر کے اندر کیسے راضی کرتے تھے، وہ طریقے بتلاؤ، تم بتاتی جانا اور میں بھی اسی طرح گھر میں عبادت کروں۔ میرے رسول کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضور فرمانے لگے جس گھر میں اللہ کا ذکر ہوتا ہے وہ گھر زندوں کا ہے، اور جس گھر میں رب کریم کا ذکر نہیں ہوتا وہ گھر زندوں کا نہیں۔ گھر نا ہم نا کتابوں میں پڑھتے ہیں کہ بزرگ کہتے ہیں، حضرت فضیل بن عیاض کہتے ہیں کہ میں ایک گلی سے گزر رہا تھا تو گھر کے اندر کسی قاری صاحب نے قرآن کی آیت پڑھ دی، ولی من خاف مقام ربہ جنتان، میں تو میرے کانوں سے ٹکرائی تو اللہ نے میری کایا ہی پلٹ دی، میں توبہ کر دیا۔ اب گھر کے اندر سے آواز آئے تو صحیح نہ تلاوت، تو اندر سے آواز آتی نہیں، ڈیک بجنے کی آواز آتی ہے، یا ٹی وی چلنے کی آواز آتی ہے، یا دھوم مچانے کی آواز آتی ہے۔ عبادت کا وہ جو خاص شوق تھا، وہ جو حسن تھا، وہ جو توانائی، وہ جو بات، ایک جگہ پہ ہم بیٹھے تھے تو وہاں ایک صاحب آئے، انہوں نے آتے ہی کہا کہ مہربانی کریں ذرا مجھے مصلی دے دیں، میرے نہ کچھ نفل رہ گئے، تو میں نے وضو کر لیا تو کوئی مصلی مل جائے، مصلی انہیں دے دیا گیا، وہ مصلی لے کے چلے گئے تو پیچھے ایک صاحب نے تبصرہ کیا، کہنے کتنا ریاکار بندہ ہے، لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں نفل پڑھتا ہوں، ہے کو بات کرنے والی۔ میں نے اسے کہا تو مہربانی کرنا، اس طرح کی ریاکاری تو بھی کر، پکڑ مصلی اور جا تو بھی تھوڑی ریاکاری کر کے آ، اٹھ ذرا شکر کر، کوئی یہ ریاکار بھی ملا ہے، کوئی نفل پڑھ کے ریاکاری کر رہا ہے اللہ کا۔ میں کہتا ہوں کو پڑھے تو صحیح نہ یار، یہ کو دور ہے نفل پڑھنے کا، اس میں تو لوگوں کا مزاج ہی نہیں، طبیعت ہی نہیں۔ میں نے کہا چل مہربانی کر کے لے مصلی، تو بھی جا تھوڑی سی ریاکاری کرو تو صحیح نا، مزاج ہی نہیں۔ جمعے کی نماز پڑھ کے یوں دنیا بھاگتی ہے، اوہ پتہ نہیں کون سی پیچھے آگ تھی جو بجھائی جائے، اور آج تک لوگ مسئلہ پوچھ رہے ہیں کہ جمعے کی بعد والی سنتیں کتنی ہوتی ہیں۔ میں نے کہا کتنے سال ہو گئے جمعہ پڑھے، کتنے سال ہو گئے، ابھی تک سنتوں کا نہیں پتا، ابھی تک نہیں علم کے پہلے کتنی رکھتے ہیں بعد میں کتنی رکھتے ہیں۔ فرمایا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ، فرمایا میں نے جو تمہیں قرآن عطا فرمایا ہے نا تو اس میں مومنوں کے لیے شفا بھی ہے اور رحمت بھی ہے، یہ تمہاری تمام بیماریوں کی شفا ہے، اس میں تمام بیماریوں، ہم مریض ہیں، ہماری کل شفا قرآن پاک کے ساتھ وابستہ، اور اگر صحیح طبیب تک بندہ نہ جائے تو پھر وہ ساری زندگی بیچارہ الجھا رہتا ہے، اسے کامیاب علاج میسر نہیں آتا۔ اس میں جسمانی، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو نا مرض وصال تک دیکھا ہے، حضور کے وصال تک، کہ حضور قرآن پاک کی آخری 2 سورتیں پڑھ کے سورۃ فلق اور ناس اپنے ہاتھوں پہ پھونکتے تھے، پھر جسم پہ ملتے تھے۔ قرآن پاک میں شفا ہے۔ اب تو لوگوں نے دم درود کو نا اس کو بڑا ہلکا سا کام سمجھ لیا، ویسے بھی یہ عاملوں کے ہتھے چڑھ گیا، ملنگوں کے ہتھے چڑھ گیا، کاروبار بن گیا، تجارت بن گئی، ورنہ قرآن پاک کی آیات پڑھی جائیں تو حضور نے فرمایا سورہ فاتحہ میں شفا ہے، اس میں کرم ہے۔ یہ چیزیں جو بڑی ہمارے لیے سود مند تھی، فائدہ مند تھی، ہم چھوڑ گئے۔ بڑی خوبصورت حدیث ہے، سنیے گا۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، بخاری میں موجود ہے، ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم ایک سفر پہ تھے، واپس آ رہے تھے، ایک جگہ رات کو قیام کیا، سونا تھا، بستی تھی، بستی کے لوگوں نے نہ کھانا پوچھا نہ پانی پوچھا، کوئی ضیافت نہیں کی۔ آدھی رات کا وقت آیا، ایک بندہ دوڑا دوڑا آیا، کہنے لگا ہمارے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا ہے، تم میں سے کوئی بندہ دم درود کر لیتا ہے؟ تو ایک صحابی کہنے لگے کر تو لیتے ہیں، پر تم نے چونکہ ہمیں کھانا پانی تک نہیں پوچھا، تم اگر دم کراؤ گے تو مفت نہیں کریں گے۔ بخاری پڑھ رہا ہوں، پیسے لگیں گے۔ کتنے پیسے؟ بکریوں کا ایک ریوڑ پورا۔ شارحین نے لکھا ہے 40 بکریاں، کتنے دما دیا؟ اور بھائی اس سے کوئی بندہ جواز نہ لے کے پیسے لینے جائز ہیں، اس سے جواز نہ حاصل کرے۔ آپ بات کو سمجھیں، پس منظر کیا ہے؟ تو پانی تک نہیں تم نے پوچھا۔ کچھ لوگوں کا علاج ہوتا ہے، انہوں نے کہا پیسے لیں گے دم کر دیں گے۔ صحابی نے کہا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وہ چونکہ تنگ تھے، بچھو کاٹ گیا، اور سردار کو کہا چل تو صحیح نا۔ وہ صحابی گئے، سورہ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، اور حدیث بخاری سے میں آپ کو دکھاؤں گا۔ لوگ کہتے ہیں دم کدھر سے آ گیا؟ بخاری پڑھ رہا ہوں، صحیح بخاری۔ شفا تو اللہ نے دے دی ہے نا، رب کریم نے شفا دے دی۔ بکریاں لے لی، آ گئے جہاں آرام کر رہے تھے اس جگہ، صحابہ میں اختلاف ہو گیا، کچھ کہنے لگے بکریاں لینی چاہیے تھی، کچھ کہنے لگے نہیں لینی چاہیے تھی۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں پھر ہم نے فیصلہ کیا چپ کر کے سو جاؤ، صبح حضور کی بارگاہ میں جائیں گے۔ اگر کریم نے کہا لینی چاہیے تھی پھر تو مور بن گئی، اگر کہا نہیں لینی چاہیے تھی تو بکریاں ہانک کے واپس کر دیں گے۔ مسئلہ کیا ہے؟ کہتے صبح گئے حضور کی بارگاہ میں، جا کے مسئلہ عرض کیا، یا رسول اللہ انہوں نے بھی پانی کو نہیں پوچھا تھا، ہم نے بھی کہا دم کریں گے تو پیسے لیں گے، تو ہم نے یہ بکریاں لی ہیں، شارحین لکھتے ہیں 40 تھی شاید، تو یا رسول اللہ کیا کریں؟ حضور مسکرانے لگے، حضور مسکرانے لگے۔ جس کے گچھے سے لچھے جڑے نور کے، ان ستاروں کی نزہت پہ لاکھوں سلام،
اور جس کی تسکین سے روتے ہوئے ہنس پڑے، اس تبسم کی عادت پہ لاکھوں سلام، اور ان کی باتوں کی لذت پہ بے حد درود، ان کے خطبے کی ہیبت پہ لاکھوں سلام۔ حضور مسکرانے لگے اور مسکرا کے پوچھا اچھا پڑھا کیا تھا؟ یا رسول اللہ سورہ فاتحہ۔ فرمایا سکھائی کس نے تھی؟ کہا یا رسول اللہ آپ نے۔ فرمایا پھر آدھی بکریاں میری ہیں آدھی تمہاری ہیں، اور میرا حصہ نکالو نا بھائی۔ تو قرآن پاک میں شفا ہے، قرآن حکیم میں بڑے سے بڑا مجرم ہو، کافر ہو، فاسق ہو، ایک حدیث مشکات میں موجود ہے، اس کو آپ نے دل پہ لکھ لینا ہے چونکہ معاملہ دل کا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دل کو زنگ لگ جاتا ہے۔ تو کہتا ہے میں بور ہو رہا ہوں پتہ نہیں کیا ہے، اور زنگ لگ گیا دل کو۔ تو کہتا ہے جناب میں پتہ نہیں سارا کچھ ہے پر دل پریشان ہو گئی، اس کو زنگ لگ گیا ہے۔ ہم کہتے ہیں یار پتہ نہیں کیا بات ہے، پریشانی ہو گئی، دل کو زنگ لگ گیا ہے۔ کریم فرمانے لگے جس طرح بارش میں پڑے لوہے کو زنگ لگ جاتا ہے، اس طرح دلوں کو بھی زنگ لگ جاتا ہے۔ حضور دل کو زنگ لگ جائے تو کیا کریں؟ تو حضور فرمانے لگے ایک موت کو یاد کرو اور ایک قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ قرآن تمہیں زنگ سے شفا دے دے گا، اس کو پڑھو گے تو تمہیں لطف آئے گا۔ اور قرآن پاک کو نا جب بندہ پڑھتا ہے نا تو حضرت مولا علی شیر خدا نے فرمایا تھا قرآن پاک کبھی پرانا نہیں ہوگا، جب بھی پڑھو گے نیا مزہ ہی آئے گا، نیا سرور ہی آئے گا، نئی کیف۔ بڑے بڑے کٹر کافر قرآن پاک سنتے تھے نا۔ ایک دن عتبہ کہنے لگا ابو جہل سے اور دیگر لوگوں سے کہ بڑی ہو گئی لڑائی، بڑی ہو گئی بحث، اس طرح کرتا ہوں میں جا کے نا تو محمد ابن عبداللہ صلی اللہ، میں جا کے بات کرتا ہوں حضور سے۔ عتبہ آ گیا کہنے لگا میں مذاکرات کرتا ہوں۔ صاحب نے کہا چل تو سیانا آدمی ہے، سمجھدار ہے، چلا جا۔ جا کے نا تو وہی باتیں جو وہ ہمیشہ کرتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام سے کہنے لگا ہم سارے آپس میں ہیں، برادری ہے، قبیلہ ہے، ایک شہر ہے، پھر بھی لڑائیاں شروع ہو گئی ہیں۔ جو آپ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ الگ ہو گئے، جو ہمارے معاذ اللہ طریقے پہ ہیں وہ الگ ہیں۔ تو کوئی بات چیت نہ کر لیں بیٹھ کے۔ تو حضور نے فرمایا کرو نا۔ کہنے لگا اگر آپ سرداری چاہتے ہیں تو ہم دیتے ہیں، اور اگر آپ مال و دولت چاہتے ہیں تو معاذ اللہ ہم دیتے ہیں، جو آپ کہتے ہیں ہم کرتے ہیں۔ کسی طرح کا بھی آپ کا مطالبہ ہے تو ہم پورا کرنے کو تیار ہیں، تو آپ بتا دیں ہم وہ کر دیتے ہیں۔ وہ بڑی اس نے لمبی چوڑی تقریر کی، جتنی آفریں گنا سکتا تھا گنوائیں۔ کریم خاموش رہے۔ جب اس کی بات پوری ہو گئی تو حضور فرمانے لگے میں بھی کچھ بولوں؟ کہنے لگا بولیں۔ میرے نبی پاک نے قرآن پاک پڑھنا شروع کر دیا، چند آیتیں پڑھی، کھڑا تھا بیٹھ گیا، پھر اٹھ پڑا، کبھی ادھر جاتا ہے کبھی ادھر آتا ہے۔ حضور نے تلاوت ختم کی، کہا کوئی بات کرنی ہے؟ کہنے لگا نہیں مجھے اجازت دے دے۔ واپس گیا، جب گیا نا تو ابو جہل دور سے دیکھ کے کہنے لگا جو گیا تھا وہ تو عتبہ تھا، اور یہ جو آ رہا ہے یہ کوئی اور ہے، یہ کوئی اور ہے، یہ وہ نہیں ہے جو گیا تھا۔ واپس آیا تو کہا کیا طے ہوا؟ کہنے لگا یار طے کیا کرنا ہے، میں نے شاعر بھی دیکھے، کاہن بھی دیکھے، جادوگر بھی دیکھے، میں نے زمانہ گھوما ہے، اور جو قرآن وہ پڑھتے ہیں وہ بندے کا کلام نہیں، وہ رب کریم کا ہی کلام ہے، وہ اللہ کا کلام ہے۔ تم نہیں مقابلہ کر سکتے، تم باہر آ جاؤ، وہ تمہارے بس کی بات نہیں۔ میرے آگے ہیں یوں دبے لچے فصحا عرب کے بڑے بڑے، کوئی جان منہ میں زبان نہیں بلکہ جسم میں جان نہیں، اور کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ بس ایک جان دو جہاں فدا، میرا دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، میں کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں۔ تو فیل بن عمر دوسی مکہ شریف آئے تجارت کے لیے، پہلے بھی آیا کرتے تھے، کہتے ہیں میں بہترین شاعر تھا، مکے آیا سامان بیچتا تھا، کچھ خرید کے لے جاتا تھا۔ ابو جہل مجھے کہنے لگا تو ہمارا دوست ہے، پرانا سجن ہے، تیرا آنا جانا ہے، اور تجھے یہاں اس شہر میں چونکہ تو ہمارا مہمان ہے تو ہر بات سے آگاہ کرنا ہمارے ذمہ داری ہے۔ یہاں ایک شخص ہے محمد ابن عبداللہ، محمد ابن عبداللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اعلان نبوت کرتے ہیں، اور معاذ اللہ شاعر ہیں، جادوگر ہیں، ان کی تو نے بات نہیں سننی۔ کہتا میں نے کہا مجھے کیا ضرورت ہے، میں نے چند ہفتے ٹھہرنا ہے، مال بیچنا ہے، کچھ خریدنا چلے جانا، مجھے کیا ضرورت ہے؟ کہا اچھا میں نہیں سنوں گا بات۔ کہتا مجھے نظر آئے کئی دفعہ حضور، اور جہاں حضور ہوتے تھے میں قریب ہی نہیں جاتا تھا۔ کہتے ایک دن نا حرم شریف میں سادے سے کپڑے اور پاؤں میں سونے جوتے اور سر پہ یوں امامہ کے جیسے فرشتے بھی جھک جھک کے زیارت کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ نور بھرے کیفیات حضور تشریف لائے، اور تشریف لا کے رسول کائنات علیہ السلام حرم کعبہ کے ساتھ ٹیک لگا کے بیٹھ گئے، سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ حضور تشریف فرما ہوئے، قرآن پاک پڑھنے لگے۔ میں جب حضور کے قریب سے گزرتا تھا تو کانوں میں روئی دے کے گزرتا تھا، اور طفیل کہتے ہیں آج نا تھوڑی سی آواز میرے کانوں میں گئی، قرآن پڑھا محبوب نے۔ اور ویسے بھی کیا کمال ہوگا جب یاسین والے نبی خود یاسین پڑھتے ہوں، یا طٰہٰ والے نبی اپنی زبان سے طٰہٰ کی تلاوت کرتے، وَالضُّحَىٰ وَاللَّيْلِ اِذَا سَجَىٰ، جن کے بارے میں آیا جب وہ تلاوت کرتے ہوں، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ، جن کے سینے کی تعریف اللہ نے کی، جب وہ ان آیتوں کی تلاوت کرتے ہوں گے تو کیا شان ہوگی۔ جن کو رب کہے وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ابھی تجھے اتنا دوں گا کہ تو راضی ہو جائے گا۔ تو جب حضور خود یہ آیتیں پڑھتے ہوں گے تو انداز کیا ہوتا ہوگا؟ کہتے ہیں وہ تھوڑی آیتیں سنی،
पर कुर्बान जाए मेरा तो कोई दिल ही बदल गया। मैं बड़ा बेहतरीन शायर था, लफ्जों के तराशे मुझे खूब आते थे, अल्फाज के बामोदर से मैं आगाह था, अच्छा अदब मैं जानता था, पर मैंने कहा ये कलाम, ये अंदाज, लौ अंज़लना हाज़ल कुरान अला जबलिन लरअयतहु खाशियम मुतसद्दियम मिन खशियतिल्लाह, ये अंदाज पत्थरों पहाड़ों पे जाए तो वो रेदा रेदा हो जाए। कहते थोड़ा सा बड़ा करीब नहीं, और फिर नजरें झुकाए हुए हुजूर अपने घर गए, सरकार चले तो मैं पीछे पीछे, हुजूर घर में चले गए तो मैंने दरवाजे पर दस्तक दी, बाहर आए, सलाम ली, मैंने कहा महबूबा वो जब आप पढ़ रहे थे थोड़ा और भी सुना देते, थोड़ा और भी तिलावत कर देते। कहते हैं रसूल पाक ने ना फिर कुरान पढ़ना शुरू किया। मैं कभी बैठता था कभी उठता था, जब हुजूर ने तिलावत मुकम्मल की तो मैंने आगे बढ़ के यदुल्ला वाला हाथ थामा और दस्ते मुबारक पकड़ के कहा सोनिया, ये मुझे कहते थे ना सुनना, मैंने जमाना देखा है, मैं कोई आम आदमी नहीं, मैं सरदार हूं, मैंने दुनिया देखी है, मुझे कसम है तो आपकी जुबान से निकल रहा है वो बशर का कलाम है, या मुझे कलमा पढ़ाए, मैं मुसलमान होना चाहता। बड़े बड़े कुफल टूटे। हजरत उमर भी आए तो आए कुरान की तासीर की बरकत से। हजरत सिद्दीक अकबर ना अपने घर के सेल में बैठ के कुरान पाक पढ़ते थे तो रोया करते थे, रोते थे। मक्के के कुछ सरदार इकट्ठे होकर नबी करीम की बारगाह में गए, कहने लगे एक तो सिद्दीक अकबर को मना करें कि कुरान ऊंचा ना पढ़ा करें, और अगर ऊंचा पढ़ना है तो फिर इनसे कहें पढ़ के रोया ना करे। हुजूर ने फरमाया अपने घर में बैठ के पढ़ता है रोता है तो नहीं क्या, या रसूलल्लाह ये अबू बकर सिद्दीक जब कुरान पाक की तिलावत करके रोते हैं ना तो हमारी बच्चियां भी रोने लगती हैं, हमारी औरतें घर का काम काज छोड़ के तो सिद्दीक अकबर के दरवाजे पे खड़ी होकर रोती रहती। हुजूर ने उनसे कहें कि कुरान से जो शगफ है इनका, कहाँ गए मुसलमान जो कुरान पढ़ने वाले थे, किधर गए, सारा कुछ ही हमारा मोबाइल ले गया। मैं किस तरह की बात बयान करूं कि कुछ लोगों ने रमजान में भी कुरान पाक एक भी खत्म नहीं किया, रमजान शरीफ में भी एक कुरान पाक की तौफीक नहीं, ले गया सारा कुछ हमारी खुश दकियां, कमाल हो गई, हमने सोचा ही नहीं, फिक्र ही नहीं की। संगियों वापस आओ, कुरान पाक से प्यार करो, कुरान पाक से मोहब्बत करो, कुरान की तालीम हासिल करो। लोग कहते हैं मैं बूढ़ा हो गया, वो जुबान मोटी हो गई है, कुरान कैसे सीखूं। 38.5 साल की उम्र में कलमा पढ़ा हजरत सिद्दीक अकबर ने। कुछ सहाबा इनसे भी उम्र में ज्यादा थे तो बड़ी उम्र में दीन सीखा कि छोटी उम्र में सीखा। हमें क्या हो गया है, कुरान पाक की तरफ तवज्जो करो। मेरे नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस कुरान की बरकत से अल्लाह कौमों को उरूज अता करेगा, इसकी बरकत से कौमों को ज़वाल होगा। हजरत आयशा सिद्दीका कहती हैं हुजूर रात को नमाज की नियत बांधते थे तो एक ही आयत पढ़ते थे सारी रात, एक ही आयत पढ़ते रहते थे, रोते रहते थे। और जब हुजूर रोते थे तो जिस तरह हंडिया उबले तो आवाज आती है, इस तरह हुजूर के सीने से आवाज आती थी। जुबैर बिन मुतअम कहते हैं मैं बदर के कैदियों के बारे में बात करने आया हुजूर से, नबी पाक मगरिब की जमात करा रहे थे। जब मैं मदीने पहुंचा तो मस्जिद नबवी के बाहर खड़े होके मैंने हुजूर की तिलावत सुनी। फरमाते बस मैं तो बात करने आया था ना, तो वो आयतें सुनी तो मुझे यूं लगा मुझ पे बिजलियां गिर रही। कौन है जो मेरे दिल के कुफर और कुफल धो रहा है। बस कुरान सुनता गया और अब मुझे ईमान की तौफीक अता फरमाता गया। हजरत बायजीद बुस्तामी रहमतुल्लाह ताला अलैह की बात लिखी आपने, फरमाते हैं कि वो एक दिन बस्ताम के बाजार से गुजर रहे थे तो लोग, रमजान का महीना था तो लोग अपनी दुकानों से उठ के आने लगे, अपना कारोबार छोड़ के मिलने लगे। तो हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मेरे दिल में ख्याल आया बादशाह भी आए तो कोई दुकान नहीं छोड़ता, कितना मेरा मकाम है, कितना मेरा दर्जा है कि लोग आ रहे हैं। फरमाते शैतान ने मेरे नफ्स को बड़ा कर, मैंने रमजान के महीने में खजूर उठाई, रेड़ी से मुंह में रख ली, खाई भी नहीं, रख ली। लोग कहने लगे दफा करो, ये भी कोई गली है, रोजा नहीं रखा हुआ। फरमाते लोगों ने मुझे बड़ा बुरा कहा, मैं दुनिया से टूट गया पर मेरा अपने रब से रिश्ता मजबूत हो गया। मैं उस दिन जाके रोया उसकी बारगाह। तो ये जो है ना तारीफ का चक्कर, शेख सादी फरमाया करते थे लकड़ी को घिन खाती है और बड़े लोगों को तारीफ खा जाती है। बड़े लोग जो थे ना पुराने बादशाह, उन्होंने कसीदे पढ़ने के लिए शायर रखे हुए थे। चौधरी, सरदार, रईस, सेठ, इन लोगों को कौन सी चीज खराब करती है, वो लोग आगे गुजर जाते हैं जो इनको चौधरी कह के सलूट करते हैं, चौधरी साहब पीछे रह जाते हैं। वो तो बना के चला गया, इसे काम निकाल के चला गया। तो कभी भी जिंदगी में तारीफ की ख्वाहिश पैदा ना करें। और सूफी तो तारीफ कराता ही नहीं, दरवेश तो तारीफ कराता ही नहीं। वो कहता है मुझे बंदों की तारीफ से क्या गरज, मैंने तो वो वाली तारीफ करनी है जो मेरा रब मेरी करेगा। आखिरत की तरफ तो तारीफ पर गौर ना करें, तारीफ की ख्वाहिश ना करें, लेकिन एक बात जरूर दिल में पैदा करें, ये जरूर सोचें कि अच्छे बंदे और मुखलिस लोग, शरीफ लोग आपके बारे में राय क्या रखें, ये जहन जरूर बनाएं। मुखलिस जो आपसे मुखलिस है, मुखलिस लोग, अच्छे लोग, शरीफ लोग आपके बारे में क्या राय रखते हैं, उस राय का ख्याल रखना भी दीन का हिस्सा है। हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते मैं खड़ा था, ये बुखारी शरीफ में हदीस है, फरमाते मैं खड़ा था नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में तो एक जनाजा गुजरा। जनाजा जो उठाने वाले थे ना, वो कह रहे थे कि ये बड़ा ही अच्छा इंसान था, इसने गरीबों की खिदमत की, दीन की नौकरी की, लोगों से प्यार किया, माँ बाप, बहन भाई, रिश्तेदार, हर एक के लिए इसका रवैया अच्छा था। फरमाते हैं नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जनाजा उठाने वालों की बात सुन के फरमाया वाजबत, इस पर वाजिब हो गई,
حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں تھوڑی دیر کے بعد ایک اور جنازہ گزرا. جنازہ اٹھانے والے کہہ رہے تھے بڑا شریر آدمی تھا, زبان کا برا, دھوکے باز, فراڈیا, بے ایمان, مال کھانے والا. لوگ یہ باتیں کر رہے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا واجبات, اس پر بھی واجب ہو. حضرت عمر کہتے ہیں جنازے گزر گئے دونوں, میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جس کو لوگ اچھے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی, اور جس کو لوگ برے جملوں سے یاد کر رہے تھے اس پر بھی واجب ہو گئی. تو محبوب نے وہاں لفظ ارشاد بخاری کے لفظ ہے, فرمایا انتم شہداء اللہ فی الارض, فرمایا عمر تم لوگ زمین پر میرے اللہ کے گواہ ہو. تم لوگ, چونکہ اشارہ حضرت عمر کی طرف ہے تو اس سے مراد نیک لوگ, اس سے مراد پرہیزگار لوگ, اچھے لوگ. انتم شہداء اللہ فی الارض, تم لوگ زمین پر اللہ کی گواہ ہو. فرمایا جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا کہ یہ بندہ اچھا تھا, تو میں نے کہا واجبات, اس پر جنت واجب ہو گئی. اور جس کو جنازہ اٹھانے والے لوگوں نے کہا شریر تھا, برا تھا, نالائق تھا, تکلیف دیتا تھا, چونکہ تم زمین پر اللہ کے گواہ ہو تو میں نے کہا واجبات, اس پر جہنم واجب ہو گئی. اپنے مخلصین کے بارے میں ضرور یہ خیال کریں کہ ان کی آپ کے بارے میں رائے کیا ہے. رائے, اچھے لوگوں کی رائے ہمیشہ, مخلصین کی رائے. ایک درویش نے ایک عجیب بات لکھی ہے, ہمارے یہاں کہا جاتا ہے نا زبان خلق کو نکارہ خدا سمجھو, اس سے مراد ہر آدمی کی رائے نہیں ہوتی. بہت سارے لوگ تو اصل میں آ کے بھی باتیں کرتے ہیں, ان کی رائے یہاں مقصود نہیں. مخلصین کی, خیر والے لوگ ہوتے اچھے. کچھ لوگ تو ایسے ہوتے ہیں جن کی کسی کے بارے میں بھی رائے ٹھیک نہیں ہوتی, جو جب بھی بات کرتے ہیں یا حسد کی بنیاد پہ کرتے ہیں یا بغض اور کینے کی, ان کی بات نہیں. لیکن باقی جو خیر والے لوگ, مثبت جو طبقہ ہے, جو اچھی سوچ کا حامل, وہ ہمیں پتا ہوتا ہے کون سا بندہ کس طرح کا. ایک درویش کہتے ہیں کہ ایک دفعہ طوفان آ گیا ہماری بستی میں, تیز طوفان. تو ایک آدمی بہت بڑے درخت کے نیچے کھڑا تھا, تو ایک شخص نے اس کو کہا بھائی طوفان بڑا سخت آنے والا ہے, پتہ نہیں کیا بنے گا, گھر چلا جا. اس نے کہا میرا اللہ مجھے بچا لے گا. ایک اور بندہ دور سے دوڑا آیا, اس نے کہا بھائی تو شاید خیال نہیں کر پا رہا, طوفان آنے والا ہے بڑا سخت, بڑا سخت, بڑا تیز طوفان آنے والا ہے. ہاں تیز طوفان آئے گا, گھر چلا جا, بچ جائے گا. اس نے کہا میرا اللہ بچائے گا. پھر ایک تیسرا شخص آیا جو اس سے پیار کرتا تھا, اس نے بھی یہی جملے کہا گھر لوٹ جا, طوفان تیز ہے, تو بچ جائے گا ورنہ پتہ نہیں کیا بنے گا. 3 لوگوں نے پیغام دیا, اس نے تیسرے کو بھی کہا میرا اللہ مجھے بچائے گا. اب وہ لوگ تو چلے گئے, اچانک طوفان تیز آیا, درخت کا ایک بہت بڑا حصہ ٹوٹا, موٹی لکڑی ٹوٹی اس کے سر پہ لگی, تو بندہ انتقال کر گیا. لوگ بحث کرنے لگے کہ اس کا تو یقین ہی بڑا کامل تھا, اس نے تو 3 دفعہ کہا تھا میرا اللہ مجھے بچائے گا, پھر مر کیسے گیا. تو وہ درویش اٹھے, وہ کہنے لگے وہ جو 3 پیغام اسے ملے تھے نا گھر چلے گا, وہ رب کی طرف سے ملے تھے. وہ جو 3 مخلصین نے اسے آ کے کہا تھا نا کہ بچ جائے اس گلی سے, تو وہ بھی آوازیں قدرتی تھی, وہ بھی اسے اللہ دیکھے نا, رب کریم کو زمین پر اتر کر سامنے کھڑے ہو کر تو کلام نہیں نہ کرتا, وہ کسی نہ کسی رنگ میں, کسی نہ کسی انداز میں اپنے بندوں کو کسی نہ کسی وسیلے سے پیغام دیتا ہے نا. تو وہ 3 پیغام جو آئے تھے تو اسے اس نے کیوں نہیں نکارا ہے خدا سمجھا, وہ گھر کیوں نہیں گیا. جب تیرا مخلص تجھے روز پیغام دیتا ہے کہ تو بچ جائے اس گلی سے, تو اگر نہیں نہ بچتا تو پھر تو آواز قدرت پر لبیک نہیں کہہ رہا. اگر تیرا بڑا پیارا تجھے روز سمجھاتا ہے نا کہ یہ گلی چھوڑ دے, یہ تیرے والی نہیں, اور تو پھر بھی اسی گلی سے گزرتا ہے, تو پھر تو کچھ ایسی باتوں کو کچل رہا ہے جو تیرا بڑا نقصان کرے. بھائی مخلصین جب بات کریں تو ان کی بات کا خیال رکھ, غور کیا کر. تیرے مخلص تیرے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عمر, حضرت عمر کے بیٹے تھے. حضرت حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہے, حضرت عمر کی بیٹی ہے. ایک دن حضرت عبداللہ ابن عمر کہنے لگے حفصہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنا ان کی میرے بارے میں کیا رائے ہے. اچھے لوگوں کا خیال کر. دیکھیں نا حضرت ابو بکر نے ایک دن حضرت بلال سے کہا تھا حضور سے پوچھ کے بتانا, اور یار تم کبھی خیال ہی نہیں کرتا اس بات کا. فرمایا پوچھ کے بتانا ابو بکر کے بارے میں ان کی رائے کیا ہے, پوچھ کے بتانا, پتا تو چلے, ان سے بات کرنا. ہم نے کبھی سوچا ہے ہماری اماں ہمارے بارے میں کیا سوچتی ہے؟ کتنے بد نصیب ہے وہ بیٹا جس کے ماں باپ اس سے بات کرتے ہوئے ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں کہاں سے بولے گا.